ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ. حیدری، یا حسینیت، آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ادنا سا طالب علم ہوں. سورہ فاتحہ پڑھانے سے پہلے دو مصرے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ با کمال کہتے ہیں، اس کو قحط الرجال کہتے ہیں. تو بہرحال یہ قحط الرجال ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی الخامنئی آغا علی لاریجانی اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم سید امداد حسین ابن سید رضا حسین نقوی، مرحومہ سیدہ سنجیدہ خاتون بنت سید محمد امام نقوی، حاضرین و سامعین کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، ان سب کو شامل کر لیں. ہاں؟ انجم فاطمہ بنت امداد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایصال ثواب کا عنوان آخر میں بات ہی موت اور ذائقہ موت کی ہوئی، تو یہیں سے اپنے سفر کو شروع کرتا ہوں. عزیزو، موت عام طور پہ تصور یہ ہے کہ موت خاتمے کا نام ہے. آج کے پس منظر میں جو حالات بھی ہیں دنیا کے، آپ کی توجہات مبذول نہیں، میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ یہ سفر آسان ہو جائے گا. بازی تو آج کے پس منظر میں جنگ کو 37 دن ہو گئے ہیں. اور ان 37 دنوں میں کئی مرتبہ یہ کہا جاتا رہا 48 گھنٹے کی مہلت. ان 37 دنوں میں کئی بار کہا جاتا رہا 48 گھنٹے کی مہلت. اگر کسی کو خیبر یاد ہے تو یاد رکھے، اب صرف 72 گھنٹے کی مہلت رہ گئی ہے. اب صرف 72 گھنٹے کی مہلت رہ گئی ہے، اس لیے کیونکہ اب جو 40 دن مکمل ہوں گے نا، تو یہ 40 دن نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایک بار پھر یہودیت کا خاتمہ ہے، مرہبیت کا خاتمہ ہے. اس لیے کیونکہ جنگ خیبر میں علی نے جب فد کا پرچم لہرایا ہے تو اس وقت پتا چلا وہ کتنے بڑے بڑے ان کے سردار تھے. کوئی یاسر تھا، کوئی ربی تھا، کوئی مرہب تھا، اور اس کے بعد علی نے سب کے سر قلم کر کے بتا دیا کہ علی کے سامنے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس میں کوئی انتر نہیں ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. بابا اس لیے ایک نام تو ایک سردار کا انتر بھی ہے نا. اچھا بھائی، چونکہ دہلی ہے، ہاں بھائی، اچھا اب یہ ہب تو سب کی سمجھ میں آنے لگا ہے. کا آئی ٹی کا ہب، بینکنگ کا ہب، فائنانس کا ہب،
ایجوکیشن کا ہب، جہاں سے 39 دن تک مسلمانوں کا لشکر واپس آتا رہا، وہاں 40ویں دن جب علی گئے تو مرحب کے خاتمے کے بعد، بس یہ تو 2 لفظ ہے نا، مرحب، علی نے اسے موت کا ہب بنا دیا تھا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. تو آئیے ان 2-4 جملوں کے ساتھ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بتائیے آپ کے دسترخوان جب سج جائے اور اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوں، تو بتاؤ جب چکھتے ہو بھائی آپ نے قورمہ چکھ لیا، اسٹو چکھ لیا، بریانی چکھ لی. اب جو چکھتے ہیں تو چکھنے والا ختم ہوتا ہے، جو چیز کھائی جا رہی وہ ختم ہوتی ہے. بتاؤ جو یعنی جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے یا جو کھانے والے ختم ہوتے ہیں؟ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کھانے والے وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ ختم ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو عزیزوں، موت خاتمے کا نام ہوتا تو ذائقے کا استعمال نہ کیا جاتا اور اس کے بعد ذائقہ بھی نہ پتا چلتا. اگر حضرت قاسم سے حسین نہ پوچھتے کہ میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، عزیزوں کربلا میں حسین نے سوال کیا، قاسم نے اعلیٰ من الاصل کہہ کے جواب دیا. قیامت تک حسین کے چاہنے والے عاشقان کربلا کو اب موت کا خوف نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا. اس لیے کیونکہ زندگی میں سب سے شیریں جو چیز ہے وہ شہد ہے، شہد سے زیادہ میٹھی جو ہے وہ موت ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. بس یہ شہد سے زیادہ شیریں موت کو قرار دیا. اگر قاسم نہ ہوتے نا تو موت کا ذائقہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا اتنا ہی نہیں ہے، جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے نا، بلکہ وہ تلقین کی منزلوں تک جانے سے پہلے ایک جملہ اور سنتے ہوئے چلیں. دیکھو مولانا سبطین حسنی صاحب کے 2 مصرے ہیں یہاں پر جینے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جینے کی دعا مانگ کے ماں بولی تھی، میرے جینے کی دعا مانگ کے ماں بولی تھی، اس میں شبیر پہ مرنے کی دعا شامل ہے. اس میں شبیر پہ مرنے کی دعا شامل ہے. چونکہ یاد رکھیں یہ جو ہوتا ہے نا 3 بجے کے بعد والا وقت سامعین کے لیے جو ہے نا سکون کا ہے، اتنا سکون کا ہے کہ قبرستان میں اس سے زیادہ آواز نکل سکتی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سے بہتر و بلند تر صلوات پڑھے گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بازی دو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تلقین میں آپ پڑھتے ہیں، ایک تو ذائقے نے بتا دیا کہ موت زندگی ہے. ہاں کس کے لیے ایک موضوع آگے آ رہا ہے. ہمارے جب کوئی مر جاتا ہے تو تلقین پڑھی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں اسما افہم. صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے. یہ یاد رہے مجمع میں ہو سکتا ہے کہ کہیں 1000 ہوں، 2000 ہوں، 4000 ہوں، لیکن سننے والے بہت سے ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. بعزیزوں ہمارا مردہ وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکم شریعت یہ ہے کہو اسمع افہم، یعنی جانے والا سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. تو سننے کی صلاحیت بھی، سمجھنے کی صلاحیت بھی. اب زندگی سمجھ میں آ رہی ہے تو اور آسان کر دیں. قرآن مجید نے کہا خلق الموت والحیات. بلند ترین صلوات پڑے گا بابا. وہاں تشریف لائیں. ایک مرتبہ سے بہتر اور بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد. قرآن مجید نے کہا خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا. پہلے موت پھر زندگی. موت کا خلق کیا جانا اس کا مطلب ہے موت ہے مخلوق،
بات واضح ہو گئی. اور اگر ہے موت مخلوق تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی موت ہے زندگی. اور اگر نہیں بات سمجھ میں آئی تو عزیزو یہ تمہارا سننا اور سمجھنا اتنا ہی نہیں بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں جہاں معصوم خود کہتے ہیں, معصوم چھٹے امام اور ساتویں امام دونوں سے روایت ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی قبر پہ جاتے ہو تو تمہارے جانے کا صاحب قبر کو احساس ہوتا ہے, بیٹا آیا ہے, بیٹی آئی ہے, شوہر آیا ہے, بیوی آئی ہے, دوست آیا ہے, عزیز آیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب تم جاتے ہو تو جتنی دیر رہتے ہو صاحب قبر کو تمہارے آنے کی وجہ سے سکون ملتا ہے. اور یہ ملاقات ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اتنا ہے کہ تم جاتے ان سے ملنے کے لیے, وہ آتے ہیں تم سے ملنے کے لیے. تو پتا چلا عزیزو زندہ گھرانے وہ ہیں جہاں تعلق باقی ہو, زندہ معاشرہ وہ ہے جہاں ملنا جلنا باقی ہو, زندہ سوسائٹی وہ ہے جہاں عزیز ایک دوسرے سے ملتے ہو. ہمارا وہ معاشرہ ہے جہاں اصل میں موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. موت کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. اصل زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد. اور اگر زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے تو ایک غلطی کی دنیا والوں نے. ابھی آپ کہہ رہے تھے پوری دنیا ایک طرف, ایران ایک طرف, پوری دنیا ایک طرف, ایران ایک طرف, 365 خدا والے ایک طرف, ایک خدا والے ایک طرف. تو عزیزوں کل بھی توحید غالب تھی, آج بھی توحید غالب ہے. عزیزوں کل بھی توحید غالب تھی, آج بھی توحید غالب ہے, اور کچھ اس طرح سے غالب ہے کیونکہ خدا نے توحید کی ذمہ داری یا نبی کو دی ہے یا علی کو دی ہے, اور اس علی کو دی ہے کہ جس کے لیے نبی کو حکم دیا قرآن میں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے میرے معبود تو اپنے گھر سے دے دے, اپنے پاس سے دے دے, سلطان دے دے. عزیزوں ہم بازاروں سے حاکم نہیں لیتے, ہم درباروں سے حاکم نہیں لیتے, ہم ادھر ادھر سے حاکم نہیں لیتے, ہم خدا کے گھر سے حاکم لیتے, اور ناصر بھی نہیں لیتے, نصیر لیتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. بس سلطان کون ہوگا؟ سلطان ایسا سلطان کہ غالب کل غالب, غالب کل غالب. اور ناصر کسی ایک موقع پہ کوئی کسی کی مدد کر دے, ناصر ہے. بھائی ابھی کوئی صاحب اگر بامبے سے آ جائیں اور محمد علی بھائی جو انہیں ایئرپورٹ سے لے کے اپنے گھر جائیں, ناصر ہو گئے. قمر بھائی نے رات کے ڈنر پہ بلا لیا, ناصر ہو گئے. ناظم صاحب نے ایڈمیشن کرانا تھا ان کو جامعہ میں, اپنی گاڑی سے وہاں پہنچا دیا, ناصر ہو گئے. جو کبھی ایک بار یا دو بار مدد کرے اسے ناصر کہتے ہیں, جو مسلسل مدد کرتا رہے اسے نصیر کہتے ہیں. بعزیزوں اب آپ جو پوری دنیا ایک طرف ہے, لیکن بھائی ایران کیسے کامیاب ہے, کیسے غالب ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کا رشتہ اس سے ہے جو غالب کل غالب ہے, جو نصیر ہے. اللہ اکبر. میں وہیں پر واپس آ جاؤں, آنا اور جانا, ملاقات کا سلسلہ. لیکن چونکہ پس منظر آج جنگ کا ہی ہے, موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھنا ہے. جو زندگی میں سمجھ لے نا موت کو, تو پھر اسے موت سے محبت نہیں ہوتی. جو زندگی میں موت کو سمجھ لے اور اس کے فلسفے کو, اسے زندگی سے محبت نہیں ہوتی, پھر وہ موت سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ اندازہ لگائیے گا, علی کا ایک غلام ہے, عمر 90 سال ہو جاتی ہے, اور جب بھی علی کے غلام کی بات کی جاتی ہے تو اس کا نام فوراً آپ کی زبان پہ آ جاتا ہے, قمبر. اور جب قمبر جو ہے حجاج ابن یوسف علی کے چاہنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر رہا ہے, کافی دنوں بعد قمبر تک پہنچتا ہے.
اب جو قمبر تک پہنچتا ہے نا تو قمبر کو جو لایا جاتا ہے تو قمبر سے حجاج بن یوسف کہتا ہے جانتے ہو تمہیں کس لیے لائے؟ کہا قتل کے لیے لائے۔ کہا تو پھر اس کے بعد تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا تو نے دور دور کے علی والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر دیے، میں علی کے گھر میں رہتا تھا، تو نے اتنی دیر لگا دی مجھ تک آنے۔ اور جب خون بہنے لگا نا، کیونکہ آپ نے اکثر سنا، علماء سے سن رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، بعزیزو آپ محرم میں کربلا سن رہے تھے، ذاکر سے کربلا سن رہے تھے، شاعر سے کربلا سن رہے تھے، عزیز سے کربلا پڑھ رہے تھے، بعزیزو ہر جگہ کربلا سن رہے تھے، لیکن یہ یاد رہے کربلا ہم نے دیکھی نہیں تھی، لیکن عزیزو آج کے اس دور میں ہمیں کربلا دکھائی گئی۔ بھائی یزید بھی سامنے آ گیا، حسین کے چاہنے والے بھی سامنے آ گئے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دے، ہوا کیا ہے بعزیزو؟ زندگی سے محبت کرنے والوں نے موت سے محبت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ بس زندگی سے محبت کرنے والوں نے موت سے محبت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ بس زندگی سے عشق کرنے والے اپنے سروں کو بچاتے پھر رہے ہیں، موت سے محبت کرنے والے میدان میں کفن باندھ کے آ گئے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا۔ ایک مرتبہ سے بہتر اور بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کیا بیانی ہے، واہ۔ وہ شاعر ہیں ہمارے اعظم گڑھ کے تھے، بہت مشہور شاعر ہیں، لیکن عام طور پہ کئی مرتبہ ان مجلسوں میں ان کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ خاص قسم کی دنیا سے، علمی کے وزن پہ ایک دنیا ہے نا فے کے ساتھ، تو اس سے جڑ گئے تھے کیفی صاحب۔ تو ان کے 4 مصرے اسی سلسلے کے، وہ کہتے ہیں کہ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں۔ بس دیکھو علی کا چاہنے والا کسی دنیا میں چلا جائے نا، کہیں نہ کہیں سے اس کی شیعت چھپتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں ہے، میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں۔ عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، اب تو کاندھے پر میرے سر بھی نہیں، اب تو کاندھے پر میرے سر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سر بچانے والے اور ہوتے ہیں، یہ سر کٹانے والے لوگ ہیں، یہ سر کٹانے والے ہیں، اور کچھ اس طرح سے سر کٹانے والے۔ بعزیزو میرا 25 محرم کی مجلس کا ایک جملہ یہاں کہتا ہوا چلو، اور وہ یہ، بظاہر کربلا میں اگر آپ دیکھیں نا، آج بھی لوگوں کے پاس یہ سوال آتے ہیں، بظاہر کربلا میں دیکھیں حسین کا کچھ نہیں بچا تھا، ظاہری اعتبار سے دیکھیں، جو ایران کے اعتبار سے آج لوگ کہہ رہے ہیں نا بہت سے، اور یزید کا سب کچھ بچا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو یزید کا سب کچھ بچ جانا چاہیے تھا، حسین کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کیا کہنے حسین کے لال سید سجاد کے کہ عزاداری کی بنیاد رکھ کے، کربلا کی بنیاد رکھ کے ہوا کیا؟ کچھ اس طرح سے ہوا کہ یزید کا کچھ نہیں بچا، حسین کا لٹنے کے بعد سب کچھ بچا ہوا ہے۔ یزید کا کچھ نہیں بچا، حسین کا سب کچھ بچا ہے۔ کیوں عزیزو؟ اس لیے کیونکہ یہ تحریک میدان عرفات کی حسین کی اس دعا سے ملی جہاں حسین کہتے ہیں کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزو یہی وجہ ہے، ایک طرف دنیا وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، ایک طرف خامنئی اور ان کے چاہنے والے کہ جن کو خدا مل گیا، جنہیں خدا مل گیا۔ آج اندازہ لگائیں کیا کہنے، واہ کیا صورتحال ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میڈیا چینج ہو رہی ہے، واہ۔ بلکہ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، میں مومن میڈیا پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام کی بات کر رہا ہوں۔ بعزیزو میڈیا جو ہے کلمہ پڑھنے دے گی، نہیں اور آسان کر دیں، یہ کافر میڈیا مسلمان ہو رہی ہے، یہ خامنئی کی شہادت ہے۔
یہ خامنئی کی شہادت ہے کہ کافر میڈیا، ورنہ میڈیا کیا؟ میں اگر اے کے ساتھ پڑھوں MADE لگا کے تو فیبریکیٹڈ ہی ہے یہ. پھر اس کے بعد اگر اس کے بعد MAD ہی رکھیں تو دیوانوں کی میڈیا تھی یہ. لیکن اللہ اکبر، یہ پاکیزہ خون کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. یہ پاکیزہ خون کا نتیجہ ہے. عزیزوں، یہ آئے تو تھے اس اسلحے کو جو نہیں ملا. میں بہت بڑا جملہ، اگر اس کی قدر کیجئے گا. عزیزوں، انہوں نے حملہ کیا اس اسلحے کے لیے جو تھا نہیں، اور اس کے بعد اس اسلحے کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا بڑا ویپن موجود تھا، شہید کے خون کا. اللہ اکبر. پر نیوکلیئر سے زیادہ بڑا شہید کا خون تھا. عزیزوں، ہمارا عقیدہ تو پہلے ہی سے تھا. جہاں چھٹے امام اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے، اذا کانا یوم القیامہ وزنا مداد العلماء بدماء الشہداء فیرجع مداد العلماء علی دماء الشہداء. قیامت کا دن ہوگا اور اس کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں شہید کا خون ہوگا، دوسرے پلڑے میں عالم کی روشنائی ہوگی. عالم کی روشنائی شہید کے خون پر بھاری پڑے گی. ہم اس شہید کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے ایک پلڑے میں روشنائی ہے، دوسرے پلڑے میں خون ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا سے بلند. یہاں تو وزن کی کیا بات ہے؟ دیکھو، دونوں پلڑے میں خام نہیں ہے، دونوں پلڑے میں خام نہیں ہے. یہ بھائی ایک میں روشنائی ہے، ایک میں خون ہے. اللہ اکبر. عزیزو، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ رات دیر گئے جاگے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی، گھر والے آواز دیتے ہیں اٹھیے فجر کے لیے، اور اس کے بعد جب نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. جب فرد سوتا ہے تو پانی کے چھینٹے دے کر جگایا جاتا ہے. جب ملت سوتی ہے تو خون کے شہید کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، شہید کے خون کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. ملت جاگتی ہے، اور پھر اس کے بعد شہید سادس آنکھیں خامنئی. آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کا توازن بدل دیا ہے. بے شک، بے شک. پوری دنیا کا توازن بدل دیا ہے. کتنے بے ایمان جو ہے مومن ہوئے جا رہے ہیں. توازن کس طرح سے بدلا دیکھیں. عالم یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر دیکھو، یہ 1989 سے لے کے 4 جون 1989 سے 28 فروری 2026 تک، یہ جو عرصہ ہے نا 37 ایئرس، اس میں آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس مدت کے اندر آپ کی قربانیاں، آپ کی تعلیمات، آپ کی فکر، آپ کی حکمت. آج بھی ہم لوگوں کو کئی مرتبہ نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ جذباتی اقدامات کی قیمت ہم بھی دیتے ہیں اور ملت بھی دیتی ہے. یہی ہو رہا ہے. اچھا، جذباتی صرف جو نیچے بیٹھے ہیں وہی نہیں ہوتے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے زیادہ ہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ جو جذباتی نہیں، انہیں بھی جذباتی بنا دیتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 269 ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعْطَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. اگر حکمت مل جائے تو خیر کثیر ہے. دولت، پیسہ، مال، یہ تمام چیزیں جو ہیں خیر کثیر نہیں ہے، بلکہ علم کو بھی خیر کثیر نہیں کہا گیا ہے، حکمت کو کہا گیا. اب اگر حکمت کو کہا گیا تو پتا چلا علم کے ساتھ حکمت کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک فقیہ کی حکمت تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ اندازہ لگائیں ایک عرصے تک عالم اسلام تشیع کی قیادت کو قبول ہی نہیں کرتا تھا.
پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ پیرالل قیادت چلنے لگی، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے بعد اب دنیا اسلام کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ہے تو قائد خامنئی ہے، اگر کوئی ہے بعزیزو بھائی اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پتہ چلا یہ قربانی ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں، بے شک چند جملے اسی طرح کے، تو انشاءاللہ تعالی اگر شہید نے آج ملت کو بیدار کر دیا ہے نا تو اس کیفیت کو باقی رکھیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کیفیت کو باقی رکھیے گا، اس لیے کیونکہ یاد رہے میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، مسجد نبوی ہے، سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا ہے، مسجد نبوی میں ایک جوان ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں۔ رسول نے پوچھا تو نے کچھ تیاری کی ہے آخرت کی، قیامت کی؟ کہ میں یقین کی کیفیت میں، رسول نے کہا اسی کیفیت کو باقی رکھو۔ تو جو اس وقت یہ کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو اپنی نسلوں میں باقی رکھیے گا، اس لیے کیونکہ یاد رہے خبروں کا دور ہے یہ۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ العالم بزمانے لا یحجم علیہ اللوابس، جو زمانے کے حالات سے باخبر ہوتا ہے وہ شک و شبہے کا شکار نہیں ہوتا۔ بے شک عزیزو، جنگ صفین سے لے کے آج تک جو باخبر ہیں، جو بصیر ہیں، وہ کبھی اپنے امام سے الگ نہیں ہوئے، لیکن جن کے پاس بصارت نہیں ہے، بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ بہت جلد میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک آئیے بات یہاں پہنچی، موت سے عشق کی بات کر رہا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک بلند ترین صلوات پڑے گا بآواز بلند، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو موت کی بات کر رہا تھا میں، اور موت سے عشق۔ علی کا چاہنے والا ایک ہے جس کا نام ہے حجر ابن عدی۔ دیکھو اس راہ کے اندر نہ سر بچایا جاتا، میں نے جہاں سے کیفی کا شعر پڑھا تھا نا، نہ سر بچایا جاتا ہے نہ گھر بچایا جاتا ہے۔ توجہ رہے، اس راہ میں نہ سر بچایا جاتا ہے نہ گھر بچایا جاتا ہے۔ جو سر بچانے لگتا ہے بس بچنے کی فکر میں رہتا مگر بچتا کچھ نہیں، لیکن جو سر اور گھر دونوں قربان کر دیتا ہے، بعزیزو کربلائی وہ ہے جو سر بھی دے دے، گھر بھی دے دے، سر بھی دے دے، گھر بھی دے دے۔ بھئی یہی ہے نا کربلائی۔ بعزیزو دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر جان کو خطرہ آ جائے تو مال دے دیا جاتا ہے، اور اگر مال سے نہ بچ جائے تو پھر اس کے بعد اولاد پر باپ قربان ہوتا ہے۔ باپ اولاد کو قربان نہیں کرتا، توجہ رہے، باپ اولاد کو قربان نہیں کرتا۔ لیکن حجر ابن عدی جب بیٹا بھی گرفتار کر، حجر ابن عدی کون بھولا ہے، یاد ہے نا؟ تکفیریوں نے، خارجیوں نے قبر کھودی، حجر کی لاش باہر نکالی، کفن میلا نہیں ہوا تھا۔ 1400 سال کے بعد کفن میلا نہیں ہوا۔ عزیزو جن کے دل بغض علی سے میلے ہوتے ہیں ان کے کفن بھی میلے ہو جاتے ہیں، لیکن جو عاشقان علی ہیں نا، اللہ اکبر، ان کے کفن میلے نہیں ہوتے۔ اچھا جب ایک یہاں پر بات آئی ہے تو کیونکہ میں اپنی فکر کے اعتبار سے ایک پیغام بھی دیتا ہوا چلوں، یہ دیکھو دل کا میلا ہونا، یہاں پر سورہ حشر کی آیت ہے، آیت کا نمبر 10 ہے، ربنا ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔
یہ بڑا کامن سا ہے. ہم ساتھ بیٹھتے تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کھانا ساتھ کھاتے ہیں, دفتر میں ساتھ ہوتے ہیں, نماز ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں, مجلس میں ساتھ ہوتے ہیں, بلکہ بعض میں تو رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں. عزیزو یہ یاد رہے, علی والوں کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ عزیزو دشمنوں کے لیے دل میں محبت آنے نہ پائے اور علی والوں کے لیے دل میں نفرت بھی نہ آنے پائے. میں اب تو لکھنے پڑھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے نا, لکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد عمرانی صاحب ہوگا یہ کہ لوگ میوزیم میں جائیں گے تو جہاں تغلق کے زمانے کے سکے وہ ہتھیار وہ تمام چیزیں, وہیں یہ بھی ایک قلم رکھا ہوگا, وہاں لکھا ہوگا پرانے زمانے میں لوگ اس سے لکھا کرتے تھے, پرانے زمانے میں اس سے لکھا کرتے تھے. اچھا اب تو فخریہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ لکھنے کی عادت نہیں رہی, اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پیغام اور بھی دیتا ہوں چلوں کہ لکھنے کی عادت نہیں رہی کا وصیت بھی نہیں لکھی جاتی. نہیں وصیت بھی نہیں لکھی جاتی, توجہ ہے, وصیت بھی نہیں لکھی جاتی. اللہ اکبر. معصوم کہتے ہیں کہ 3 دن نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت تمہارے تکیے کے نیچے ہو تو پتا چلا اگر کسی کی عمر پر عمر گزر گئی اور اس نے وصیت ہی نہ لکھی. ایصال ثواب کی مجلس ہے, کوئی جوان یہ نہ سوچے کہ 70 سال کا ہو جاؤں گا تب وصیت لکھوں گا, کوئی 60 سال کا میرا بزرگ یہ نہ سوچے کہ 80 سال کا ہو جاؤں گا تب وصیت لکھوں گا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی 18 سال کی عمر میں نہ مرتا, 15 سال کی عمر میں نہ مرتا. عزیزوں مختلف عمروں میں موت کا ہونا بتا رہا ہے, تیار ہو جاؤ. اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اس محلے والوں سے اس محلے والوں کا کیا بہر ہے, سب مل کے صلوات پڑھنے آپ. اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا. ہم جاگ رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں. علی تو کہہ رہے ہیں سب سو رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں یہ سب سو رہے ہیں. کہ مولا اگر یہ سب سو رہے ہیں تو اٹھیں گے کب؟ کہ جب یہ مریں گے تب اٹھیں گے, لیکن جو مرنے کے بعد اٹھے گا, توجہ یا نہیں, جو مرنے کے بعد اٹھے گا تو دیر ہو چکی ہوگی. لہذا مرنے کے بعد نہ اٹھو, مرنے سے پہلے اٹھو. یہیں پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے کہ جب قبر میں لٹا دیا جائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جو ایک مرتبہ فرشتوں سے کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے میرے پروردگار ہمیں پلٹا دے تاکہ وہ اعمال جو نیک تھے ہم نے نہیں کیا انہیں کریں. تو آواز آئے گی کلا انہا کلمۃ ہوا قائلون وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ بیکار باتیں, اب تمہیں برزخ میں رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے, تو وصیت تیار رکھیں. اچھا دیکھو مولا کی وصیت, مولا کی یہ نصیحت تھی, حکم تھا. ایک جملہ اور سنتے ہوئے چلیں. پہلے تو بھائی سرہانے رکھنے کی ضرورت تھی, آج وصیت جو ہے سرہانے بھی نہیں. سانس لینا لوگ بھول جائیں, موبائل رکھنا بھولتے نہیں. اگر کسی سے یہ پوچھا جائے دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا, والدین کا, شوہر اور بیوی کا, بھائی اور بھائی کا, دوست کا نہیں, موبائل کا.
بلکہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں سانس لینا بھول جاؤں موبائل لینا نہیں بھولتا ہوں. تو دیکھا آپ نے کتنے زندہ ہے. تو اب جو وصیت کے تعلق سے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ وصیت تم اپنے نوٹ پیڈ میں لکھا کرو. نوٹ پیڈ میں لکھا کرو. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں, جب نوٹ پیڈ کے اندر لکھتے ہیں تو اگر آپ واٹس ایپ میسج کرتے ہیں تو کوئی غلطی ہوتی تو فوراً ایڈٹ کرتے ہو نا. تو شریعت نے بھی تو تم سے یہی کہا وصیت جو لکھ رہے ہو تو اس کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے, اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے, ایڈٹ بھی کرنا ہے, تاکہ گھر والے بھی مشکل میں نہ پڑے, تم بھی قبر میں مشکل میں نہ پڑو. ایصال ثواب کی مجلس ہے نا. تو جملہ اور آگے بڑھ کے, کیونکہ کل 15 شوال گزری ہے, ایک روایت کے مطابق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس سے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ کی صلاحیت پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ماشاءاللہ دیکھیے یہ ہے جوان, ہر ایک اپنے آپ کو جوان ثابت کر سکتا ہے بلند ترین صلوات پڑھ کے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچی. مولا کی شہادت کا دن گزرا, ایک 25 شوال کی بھی روایت ہے. مولا کے پاس ایک شخص آیا اور جو ہوتا ہے نارمل ہے, کہا مولا ہم نے کئی مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, تمام موت کی علامتیں ہیں سامنے. دوسرے لفظوں میں کہیں ڈیتھ از کنفرمڈ. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو 2 بڑے ملکوں سے خبر آئے گی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اچھا عجیب چیز ہے, دجالی نظام کی ایک عجیب بات ہے یہ. اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے ایک بات اور کہتا ہوا چلوں. یہ جو دجالی نظام ہے نا, یہ آیا تھا رجیم چینج کرنے کے لیے. بھائی ایک ہے رحمانی رجیم اور ایک ہے شیطانی رجیم. توجہ یعنی ہے, ایک ہے رحمانی رجیم, ایک ہے شیطانی رجیم. بعزیزو وقت کے فرعون نے, وقت کے نمرود نے, وقت کے دجال نے سوچا رحمانی رجیم کو چینج کریں گے. قدرت کی طرف فیصلہ ہوا, وہ فیصلہ یہ کہ رحمانی رجیم باقی رہے گا, شیطانی رجیم چینج ہوگا. شیطانی رجیم چینج ہوگا. اچھا دیکھو, ایک بہت ہی کامن سا جملہ ہے جو یہاں دہلی کے لوگ ہیں جانتے, کہتے ہیں نا ایک پیج پہ کا کرکٹ ٹیم, ایک پیج پہ حکومت, ایک پیج پہ ایڈمنسٹریشن, ایک پیج پہ. بھائی ایک پیج سمجھتے ہو نا, بھائی ایک پیج پہ جہاں بیان ایک ہو, فکر ایک ہو, سب ایک ہو. بعزیزو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہا جا رہا تھا عوام چینج چاہ رہی ہے, وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں, اور وہاں تو یوں لگ رہا ہے کہ صفے اڑ رہے ہیں. اسی کو تو یہ جو صفے اڑ رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں صفے ہستی سے مٹ جانا. ایک چیز اور, ایک شرط لگا دی کہ بھائی دیکھو اب USD کے اندر معاملہ نہیں ہوگا. ایکسچینج کہتے ہیں نا اس کو, انگریزی کی رعایت ہے اگر توجہ دیں گے. ایکسچینج بھائی کیا ہوگا, یہ پیٹرول لیجئے ڈالر دیجئے, گیس لیجئے ڈالر لیجئے, فلاں چیز دیجئے ڈالر لیجئے. یہ ایکسچینج ہوتا تھا. اب وہ ایکس اس طرح سے لکھا جائے گا, ایکس اس کے بعد فاصلہ پھر چینج. صلوات پڑھیں گے بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک مرتبہ سے بہتر و بلند تر صلوات. مولا کی حدیث نقل کرنے سے پہلے ایک جملہ سننے اور بھی ہو. آپ دیکھیں کہ آقا رہبر کی وصیت, آقا امام خمینی کی وصیت, آقا مرشی کی وصیت, آقا گلبیگانی کی وصیت, آقا بروجردی کی وصیت, آقا امام قانی کی وصیت, یہ ان بزرگان کی تو وصیت تھی. آپ نے دیکھا کہ ایران میں جو شہید ہوئے نا, نیا شادی شدہ ہے اس کی وصیت, 18 سال کا جوان ہے اس کی وصیت. جانتے کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے زندگی سے پیار کر لیا ہے.
اور وہ زندگی ہے موت کے بعد جو شروع ہوتی ہے. اور میں زندگی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے اس روایت کو نقل کرنا چاہتا تھا. یہیں پر ایک اور حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھائی ایک دم صبح والی تازہ دم صلوات پڑھ دیں آپ لوگ. محمد ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کہہ دے مولانا صبح والی آپ کہہ رہے ہیں تازہ دم, صبح کے وقت تو کچھ لوگ آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں, اور آنکھ ملتے ہوئے بھی اٹھتے ہیں, تو کہ کچھ صورتحال یہ ہوتی ہے وضو بھی بڑی احتیاط سے. ہمارا دین بڑا احتیاط پہ ہے بھائی, اتنا احتیاط والا ہمارا دین ہوتا ہے. صبح وضو کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ان کی بات نہیں, بعض لوگ اتنی احتیاط کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ کہ آنکھ میں پانی پڑے گا تو نیند اڑے گی, لہذا وضو بھی کر لیا, نماز بھی ہو گئی. یہ کیا مصرا تھا رند کے, مصرا کیا تھا بھیا آپ ہی لوگ پڑھ دیے گا, میں نہیں. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی, یہ وہی تو بات ہو گئی عزیزو کہ وضو اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اچھا اس میں بھی آخری سجدے میں آ گئی نیند, 7:30 بجے جو بیگم آواز دے رہی, کہاں ہیں آپ, اٹھیے بچے کو اسکول پہنچانا ہے. تو بہرحال واپس آتے ہیں. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں کہ لکل دارن بابون, وہ وصیت نامہ لکھو گے نا, لکل دارن بابون, ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے. توجہ یعنی ہے ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے. وللآخرت بابن, آخرت کے لیے بھی ایک دروازہ ہے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا جو آخرت کا دروازہ ہے وہ موت ہے. آخرت کے بعد کچھ نہیں ہے. علماء کا مجمع ہے, ایک ہے آخر اور ایک ہے آخر. آخر کا مطلب ہے نیکسٹ, آخر کا مطلب ہے لاسٹ. اب جو لاسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کے بعد کچھ نہیں, ہمیشہ کی زندگی. تو آخرت سمجھ میں آ گیا. اب اگر سمجھ میں آ گیا تو ہر چیز کے لیے ایک دروازہ ہے, اور ایک دروازہ جو ہے آخرت کا اس کا نام ہے موت. میں نے جو شروع کی تھی گفتگو وہیں واپس آؤں. زندگی سے محبت کرنے والوں نے موت سے محبت کرنے والوں پر حملہ کیا. زندگی سے محبت کرنے والے مارے مارے پھر رہے ہیں, چھپے چھپے پھر رہے ہیں, لیکن جو موت سے محبت کرنے والے وہ میدان میں آ رہے ہیں. عزیزو آپ اندازہ لگائیے گا, عزیزو اگر رہبر شجاع ہو تو امت شجاع ہوتی ہے, اگر رہبر بزدل ہو تو امت بزدل ہوتی ہے. اللہ اگر قائد بزدل ہو, ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے میں. بازی تو بات تو ہے یہ موت, لیکن جو زندگی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کون سا باب ہے سنیں. جو موت سے محبت کرتے ہیں, جو زندگی سے محبت کرتے ہیں, جو امریکہ سے لے کے اسرائیل تک, ان کے لیے کیا ہے کا باب الفنا, باب الہلاکہ, باب الندم, باب الحسرہ, باب الذلہ. لیکن جو موت سے محبت کرتے ہیں, زندگی اس کے بعد ملنے والی ہے, ان کے لیے کیا ہے باب البقا, باب الحیات, باب الدوام. اللہ اکبر. باب العزہ, باب الفخر. بس یہ باب ہے نا. اللہ اکبر. واپس آتے ہیں. اچھا باب جس نے کہا کون ہے جانتے ہو, جس نے موت کو آخرت کا باب کا, یہ کون ہے؟ یہ وہ جس کے لیے نبی نے 3 احادیث ہیں جس میں باب قرار دیا علی کو. کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمہ وعلی بابها, انا مدینۃ الجنہ وعلی بابها. توجہ یا نہیں ہے. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا گھر, علی اس کا دروازہ. میں جنت کا شہر, علی اس کا دروازہ. تو اگر علم چاہیے تو علی کے پاس جاؤ, حکمت چاہیے تو علی کے پاس جاؤ, جنت چاہیے تو علی کے پاس جاؤ. عزیزو اور غیبت میں اگر کوئی ایسا علی کا بیٹا مل جائے جو نسل میں حسینی ہو, نام کا علی ہو, معرکہ کربلا میں کھڑا ہو, ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی, اس روایت کو مکمل کر دوں اور آپ کی زحمت تمام.
صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اللہ سلامت رکھے، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ایک شخص آیا کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ڈیتھ کنفرم ہے، مرنے والا ہے، بچ گیا۔ سنا ہے نا کوما میں تھے، فل اسٹاپ لگنے والا تھا لیکن زندگی کا گراف مل گیا، بالکل ہٹا کٹا، ہیلدی جوان، اسموکنگ وہ نہیں کرتا، کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتا، 18 سال کا، کھڑا ہے، کولیپس ہو گیا، ختم۔ جہاں زندگی کا پورا یقین تھا وہ مر گیا، جہاں موت کا پورا یقین تھا وہ زندہ رہ گیا۔ خلق الموت والحیات۔ بعض چیزوں مولا سے پوچھا، مولا یہ جو بالکل موت یقینی تھی وہ کیوں بچ گیا؟ تو امام نے فرمایا، بعضیزوں علامتیں موت کی دیکھ لی، اس کو خدا نے آخری وقت دیا ہے اس کی کسی نیکی کے سبب، تاکہ وصیت کر لے اور اس گناہ سے بچ جائے جو وصیت نہ کرنے کا گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس ایسا وقت آ جاتا ہے تو اسے آخری مہلت سمجھ کے وصیت لکھ لینی چاہیے۔ یہ آخری بات ایصال ثواب کے عنوان سے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹے یہاں پر موجود ہیں، خدا والدین مرحومین کے بہن کے درجات بلند کرے۔ عزیزو الہی آمین۔ قبروں پہ جایا کیجیے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کے لیے بیدار کرتی ہے۔ رسول جاتے تھے، علی جاتے تھے، فاطمہ جاتی تھی، اتنا ہی نہیں بلکہ جناب سیدہ نے مولا کائنات سے کہا، ابو الحسن تم میری قبر پہ آنا۔ اچھا ایک جملہ اور آگے بڑھ کے سنیں گے آپ؟ ہمارے یہاں جب قبر پہ جانے کی بات آتی ہے تو کئی مرتبہ، اچھا انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات کو اگر گنے نا تو آپ کو کم سے کم 10 مجلس کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے گلی گلی جوان نمازی نظر آ رہے، ثمرہ انقلاب۔ جو ہماری بیٹیوں میں حجاب آ گیا نا، ثمرہ انقلاب۔ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن بڑھی، ثمرہ انقلاب۔ ہمارے یہاں جو اویئرنیس آئی، ثمرہ انقلاب۔ ہم ایک ملت بن گئے، ثمرہ انقلاب۔ دنیا نے تشیع کو مان لیا، ثمرہ انقلاب۔ روحانیت کی عزت بڑھی، ثمرہ انقلاب۔ قرآن سے رشتہ مضبوط ہوا، ثمرہ انقلاب۔ امام بارگاہیں آباد ہوئی، ثمرہ انقلاب۔ مسجدیں آباد ہوئی، ثمرہ انقلاب۔ روزے دار بڑھے، ثمرہ انقلاب۔ بعزیزوں کہاں کہاں ثمرہ انقلاب کو دیکھو گے؟ آپ کی شادیوں میں، جب ہم لوگوں کا بچپن تھا شادیوں میں معصیت بڑی ہوئی تھی، اب اطاعت بڑی ہے، ثمرہ انقلاب۔ یہ سارا ثمرہ انقلاب تو ہے نا۔ تو اب جو ثمرہ انقلاب ہے میں گنا رہا تھا، تو یہیں پر آگے بڑھتے ہوئے، قبرستان میں لوگ جاتے نہیں تھے، ڈر لگتا تھا۔ قبرستان میں جانے کا مطلب ہے موت، کھنڈر ہوتا تھا۔ یقین مانیے یہ حدیث پرانی ہے یا یہ روش پرانی ہے، علماء کرام موجود ہیں کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ یہ حدیث پرانی ہے یا یہ جو ہمارے ہیں جو اس وقت روش ہے کہ قبرستان کو باغ بنا دیا گیا؟ روش نہیں ہے، حدیث پرانی ہے، عمل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ثمرہ انقلاب ہے۔ ہندوستان میں تو آپ دیکھیں کہ قبروں کا اور قبرستان کا کیا حال تھا۔ اور ہمارے یہاں قبرستان میں اگر لوگ جاتے بھی تھے تو 15 شعبان کو جاتے تھے، سال بھر نہیں، کب؟ زندگی کی شب میں موت کا فاتحہ پڑھنے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ثمرہ انقلاب دیکھیں آپ، کیا قبرستان لوگ جاتے ہیں، قبریں آباد ہیں، لوگ گلدستے کے ساتھ جاتے ہیں۔ بعزیزوں ایک نوجوان ریگولرلی اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا نا اس واقعے پہ زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جوان موجود ہیں، مولانا اون صاحب، ذیشان صاحب اور گڈو صاحب، یہ تمام کے تمام جو موجود ہیں، اللہ اکبر، والدین کی قبر پہ جاتے ہیں۔ محبت تھی، آج تک وہ رشتہ باقی ہے۔ عزیزو زندگی میں بھی رشتہ قائم رکھیں، مرنے کے بعد بھی قائم رکھیں۔ کیا صورت حال تھی
ماں ایک رات اس جوان کے خواب میں آتی ہے جو شب جمعہ ماں کی قبر پہ جایا کرتا تھا. آخری 2 جملے. شب جمعہ ماں کی قبر پہ جاتا تھا. ماں آئی ہے خواب میں, بیٹے نے خواب میں دیکھا, ماں کو دیکھا بہت خوش ہے. اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے دل کا ایک درد بیان کر دوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, یہ علماء کرام موجود ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہوگا, جب بھی کسی کے موت ہوتی ہے وہ پوچھتے مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کے نتیجے میں ماں کو خواب میں دیکھ لیں. کوئی وظیفہ بتا دے باپ کو خواب میں دیکھ لیں, وظیفہ بتا دے بیوی کو خواب میں دیکھ لیں. خواب میں دیکھنے کی بڑی تمنا ہے, جب زندہ تھے تم نے خیال نہیں کیا. اب زندگیوں میں اپنے والدین کی قدر کیجئے. اکثر بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت کم ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ان کے پاس وقت کم نہیں ہے, آپ کے پاس نیکی کمانے کا وقت کم ہے. جتنی نیکی کما سکتے کما لو. ارے ہمارا اور آپ کا کیا, ہماری دعاؤں میں وزن نہیں ہے, ہمارے عمل میں وزن نہیں ہے. جن کی دعاؤں میں عمل میں وزن ہے وہ والدین ہیں. ماں خوش ہے, بیٹے نے پوچھا اماں تم بہت خوش ہو, کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تو شب جمعہ جب آتا ہے نا تو قبرستان میں جو دوسری روحیں جو مدفون ہیں نا وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں, کہتے ہیں باہیا کتنی خوش نصیب ہے, تیرا بیٹا پھر قبر پہ آ گیا. باہیا تو کتنی خوش نصیب ہے, تیرا بیٹا پھر تیری قبر پہ آ گیا. تبھی تو اسبق ابن نباتہ سے علی نے کہا کہ جو بھی یہاں سے جاتا ہے نا تو روحیں ان کا استقبال کرتی ہیں. اللہ اکبر. کہا باہیا تیرا بیٹا آتا ہے, کہ ماں کو وہاں فخر ہوتا ہے. اے عزیزو, جس طرح سے کسی کا بیٹا IAS آفیسر بن جائے نا تو ماں کو فخر ہوتا ہے, عالم بن جائے ماں کو فخر ہوتا ہے, قبرستان جاتے ہو ماں کو فخر ہوتا ہے. کہ اماں آپ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہ بیٹا ہفتے میں 1 بار آتے ہو, روزانہ آیا کرو. ہفتے میں 1 بار آیا کرتے ہو, روزانہ آیا کرو. فاطمہ میں نے روایت جہاں سے چھوڑی تھی, امام علی سے کہتی ابو الحسن میری قبر پہ آنا, قرآن کی تلاوت کرنا. اے ابو الحسن ارے جب آنا تو حسن کو بھی ساتھ لے کر آنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی 8 شوال گزری ہے. ایک روایت کے مطابق ارے جو انگریزی کی تاریخ ہے 100 سال ہو گئے اور ابھی تاریخ کے اعتبار سے 103 سال ہو گئے. اے عزیزو ذرا میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں کربلا زائرین پر بڑی پابندی تھی, کبھی سر دیے گئے, کبھی اولاد دی گئی, ارے کبھی ہاتھ دیا گیا. لیکن اے عزیزو آج لاکھوں کروڑوں کربلا جاتے ہیں, زائرین کا استقبال ہوتا ہے, ارے کوئی روکتا نہیں ہے. سب کہتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یہ حسین کی قبر ہے, یہ حبیب کی قبر ہے, ارے یہ عباس کی قبر ہے, یہ شہدائے کربلا کی قبر ہے. نجف جاتے ہو, ہاں ارے 100 سال تک علی کی قبر کا نشان نہیں تھا, لیکن جب سے پتا چلا زائرین کا ہجوم ہے, ہاں ارے کاظمین میں 2 اماموں کی قبریں ہیں, ارے تم ان قبروں پہ زیارت کے لیے جاتے ہو. سامرہ میں 10ویں اور 11ویں امام کی قبر, لیکن اے عزیزو آئے بقی کا قبرستان. ایک روایت کے مطابق فاطمہ وہاں ہے, ایک روایت کے مطابق فاطمہ خود اپنے حجرے میں ہے, ایک روایت کے مطابق فاطمہ ریاض الجنہ میں. ایک جملہ کہوں گا, اے بی بی آئے علی کی کتنی بڑی آزمائش تھی, کتنی بڑی آزمائش. اللہ اکبر. ایک کربلا کا علی ہے, ارے ایک قبر نہ بنا سکا, ایک مدینے کا علی ہے, ارے جسے 40 قبروں کے نشان بنانے پڑے. اللہ اکبر. فاطمہ ہے. اے عزیز ایک جملہ میں کہوں, ارے اس بقی میں 1 نہیں 3 فاطمائیں ہیں, ارے فواتم کی قبریں ہیں. علی کی ماں فاطمہ بنت اسد, حسنین کی ماں فاطمہ زہرا, عباس کی ماں ام البنین. اللہ اکبر. ارے وہی
چوتھے امام کی قبر، دوسرے امام کی قبر، پانچویں امام کی قبر، چھٹے امام کی قبر. اے عزیزو اس سال کی مجلس کا، 8 شوال کی مجلس کا ایک جملہ یہاں نقل کرتا ہوا چلو. دنیا بھر میں جب 8 شوال آتی ہے نا تو 8 شوال کو جو مجلس برپا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہدام جنت البقیع کی مجلس. میں نے مصائب شروع کیے اس سال تو میں نے کہا شہادت جنت البقیع کی مجلس. اللہ اکبر، شہادت جنت البقیع کی مجلس. اس لیے کیونکہ یاد رہے فاطمہ کتنی بار شہید ہوئی ہے. اللہ اکبر. آئے وہ فاطمہ جس کا اصغر 3 بار شہید ہوا. ایک بار ارے باپ کے ہاتھوں پہ اور مولا کے تیر سے شہید ہوا. ارے دوسری بار ارے باز نے لکھا ارے قبر سے لاش نکالی گئی، نیزے سے لاش ماری. عباس کا بھتیجا، زینب کا بھتیجا، سکینہ کا اصغر شہید ہوا. ارے تیسری بار ارے جب ابا علی اصغر کے سر کو ظالم نے قلم کیا. آئے فاطمہ کتنی بار شہید ہوئی. آئے جب پسلیاں ٹوٹی محسن شہید ہوا، فاطمہ شہید ہو گئی تھی. آئے ارے جس وقت علی نے فاطمہ کو قبر میں اتارا اور ایک مرتبہ نبی کے ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی مجھے میری فاطمہ دے دے. اے عزیزو ابھی خیبر کی بات کر رہا تھا نا، بس 2 جملے سن لو. خیبر کی بات کر رہا تھا. آئے فاتح خیبر علی سے ایک سوال کروں گا. اے علی اتنا بتانا ارے فتح خیبر کے موقع پر ارے خیبر کے قلعے کے دروازے کا اٹھانا آسان تھا یا فاطمہ کی لاش کا اٹھانا آسان تھا؟ اللہ اکبر. علی کہہ رہے تھے رضن بقضائی و تسلیم الامر، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا علی، ارے کربلا کا علی ہے، ایک شام کے زندان کا علی. اے مولا ہاتھ کھلے ہیں، ہتھکڑیاں نہیں ہے، بیڑیاں نہیں ہے، لیکن آئے شام کا علی گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑی، زنجیر میں نایا ہوا سکینہ کی لاش. ادھر علی ہے فاطمہ کی لاش لیے کھڑے، رسول کے ہاتھ برآمد. اے علی میری فاطمہ دے دو. آخری جملے یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا، بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے، بازو پہ تازیاں نہیں. شہزادی کا ذکر ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی توسل بھی نہیں ہے. ایک نہیں 4 اماموں نے کہا ہے کہ دنیا ہمارا واسطہ دے کے سوال کرتی ہے، ہم اپنی جدہ فاطمہ کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں. صادق آل محمد کہتے ہیں اغتنم الدعاء عند الرقہ. ارے جب تم پر رقت طاری ہو جائے نا تو دعا کے لیے غنیمت وقت ہے. اے عزیزو ارے جس طرح سنا آپ کی محبتیں ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، ایک توسل کرتے ہیں جناب سیدہ سے. جانتے ہو سب سے بڑی دعا اس وقت کیا ہے؟ ارے تشیع کے غلبے کی ہے. ارے کیا سب سے بڑی دعا ہے؟ ایران کی کامیابی کی ہے. اے بی بی آپ کا آخری بیٹا آنے والا ہے. ارے جو آپ کا بھی انتقام لے گا، جو محسن کا بھی انتقام لے گا، جو اصغر کا بھی انتقام لے گا. اے بی بی ارے علی خامنئی نے ارے اس ظہور کے لیے راہ ہموار کی ہے. اے بی بی آپ کے واسطے سے دعا کریں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ، سب میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر لیں، بی بی سے توسل کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد، مل کے یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. مل کے یا وجیہتا
اشفعی لنا عند مل کے دو مرتبہ یا وجیہتا ایک بار اور بلانا آواز سے کربلائی مجمع یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ الہی بقزرم یا وبال بنیا پروردگارا اسلام حقیقی کو سربلندی عطا فرما پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت امام زمانہ کی حفاظت فرما مل کے کہہ سب الہی آمین الہی آمین کس طرح اللہ اکبر ہم نے کیا دیا ہے ہم تو ابھی الہی آمین کہنے کے لائق نہیں ہوئے ہم کہاں اولاد و سر دے پائیں گے معصوم کی حدیث ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے مومنین کے حق میں دعا کرو آئیے سب میرے ساتھ شام پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعا کو قبول فرما حاجات کو پورا فرما مملکت امام زمانہ کی حفاظت فرما پرچم اسلامی کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنوں کے اسلحے کے ذخائر کو ان کا قبرستان بنا انہیں تباہ و برباد فرما ان پر اپنا قہر نازل فرما مومنین کی مدد فرما نصرت و فضل کا تیری جانب سے وعدہ معبود مدد فرما کامیابی عطا فرما غلبہ عطا فرما پروردگارہ بڑے یقین سے ہم خیبر کا واسطہ دے کے دعا کر رہے پروردگارہ مرحب وقت کو ذلیل فرما رسوا فرما اس پر اپنا قہر نازل فرما کریم مرحومین کی مغفرت فرما پروردگارہ بالخصوص مرحوم امداد صاحب اور مرحومہ سنجیدہ خاتون اور ساتھ ہی ساتھ مرحومہ انجم فاطمہ اور حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما کریم ہمیں امام کے ظہور کے لائق بنا آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا نسلوں کو نصرت کے لائق بنا قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور سید امداد حسین ابن سید رضا حسین نقوی مرحومہ سیدہ سنجیدہ خاتون بنت سید محمد امام نقوی مرحومہ سیدہ انجم بنت سید امداد حسین رہبر معظم شہید آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنئی آقا علی رالی جانی اور اس قافلہ شہادت میں جتنے ہیں ان تمام شہداء کو شامل کر دیجیے بسم اللہ